السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج جو ہم کلاس پڑھنے جا رہے ہیں وہ کل کے کلاس جو ہم نے لیا تھا 4th انگلش کا ود اے لٹل بٹ آف لک، وہ ہم نے آدھا ہی کر پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب پیج نمبر 44 نکالے تو اس میں سے ہم نے کل پڑھا تھا John went home and gave his father the news. This only shows what an unlucky fellow I am, said Joe. پیارے بچوں، جو یہ with a little bit of luck یعنی کہ تھوڑی خوش قسمتی کے ساتھ جو یہ کہانی ہم کل سے پڑھ رہے ہیں، جہاں تک کل ہم نے پڑھا، امید کرتا ہوں کہ آپ نے اچھی طرح سے وہ یاد رکھا ہوگا کہ جو تھا وہ ایک غریب آدمی تھا، وہ کام کی تلاش میں لگا ہوا تھا۔ ایک غریب آدمی کام کی تلاش میں لگا ہوا تھا، تھوڑی سی خوش قسمتی اسے خوش کر سکتی تھی۔ پھر جب اسی سوچ میں وہ شام کو اپنے گھر آ رہا تھا، شام کا وقت تھا، جو واپس گھر جا رہا تھا، جس چیز کی مجھے ضرورت ہے وہ ہے تھوڑی سی خوش قسمتی، اس نے خود سے کہا۔ وہ راستے چلتے چلتے یہی سوچ رہا تھا کہ جس چیز کی مجھے ضرورت ہے وہ تھوڑی سی خوش قسمتی، اگر میری تھوڑی سی قسمت کھل جاتی تو میری ہر ایک پریشانی دور ہو جاتی۔ اس کو کیا پریشانی تھی؟ اس کو یہ پریشانی تھی کہ جو اس کی بیوی تھی وہ بیمار تھی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا اس کو چھٹیوں پہ گھمانے کے لیے لے جاتا۔ اپنے جو اس کا بیٹا تھا جان، اس کے لیے نئے شوز خریدنا چاہتا تھا۔ جو اس کی بیٹی تھی ولائی، اس کے لیے وہ نیا فراق خریدنا چاہتا تھا، اور یہی سوچتا تھا کہ اپنے لیے بھی ایک سوٹ پہنوں، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑی سی قسمت کی ضرورت ہے، یعنی کہ تھوڑی سی قسمت اگر مجھے ساتھ دیتی تو یہ سب چیزیں میں اپنے پریوار کے لیے لا سکوں۔ پیارے بچوں، پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پھر جب وہ واپس گھر آ رہا تھا تو اس نے ایک سڑک کے کنارے گھاس میں ایک وہ نیکلیس دیکھا تھا۔ پھر اس نیکلیس کو آپ کو یاد ہوگا کہ سو نیکلیس پھر اس نے گھر لیا۔ پہلے اس نے یہ سوچا کہ اب اس نیکلیس کو بیچ کے مجھے کم سے کم 100 پاؤنڈ اس میں آئیں گے تو میں اپنی بیوی کو بھی خوش کروں گا، اپنے بیٹے کو بھی، اپنی بیٹی کو بھی، ان کو میں گھومنے لے جاؤں گا۔ لیکن جب پھر تھوڑے سے کچھ قدم اس نے ایسے ہی اٹھائے تھے تو بیچ راستے میں وہ کھڑا ہو گیا، تو سوچنے لگا نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں اس کو بیچ نہیں سکتا ہوں کیونکہ یہ کسی اور کا ہے، تو میں یہ چوری نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس نے پھر کام کیا تھا، گھر پہنچ کے اس نے اپنے بیٹے کے حوالے کر کے اسے بولا تھا یہ لے جا کے پولیس اسٹیشن، وہاں جو پولیس آفیسر ہوگا اس کے حوالے کرنا، تو اسے کہنا یہ مجھے سڑک کے کنارے پہ ملا۔ پھر جب وہ ادھر گیا تو اس کا بیٹا ہنسی خوشی دوڑتے گیا وہاں۔ اس نے بالکل اس انداز سے اس پولیس افسر سے بات کی کہ وہ شاید وہ مجھے کوئی ریوارڈ دے گا، کوئی انعام دے گا اس کے بدلے میں۔ لیکن پولیس افسر نے کیا کہا وہاں؟ اس پولیس افسر نے اسے وہاں یہ کہا کہ یہ مس مارتھاز کا نیکلیس ہے، کیونکہ وہی پچھلے کچھ دنوں سے اس کو ڈھونڈتی تھی، اسی کو گم ہو گیا تھا۔ اس کی ماں بھی یہاں آئی تھی یہ پتہ کرنے کے لیے کہ کوئی اتا پتہ مت چلا اس نیکلیس کے بارے میں۔ اب اس کی ماں جو آئی تھی اس نے بھی یہی پوچھا، تو اب اسی کا ہے۔ لیکن وہاں سے بھی وہ مایوس کر کے جب اس نے اپنے باپ کو وہ پوری کہانی سنائی تو اس کے باپ نے کیا سوچا کہ اس پوری دنیا میں ہی انلکی آدمی ہوں، کیونکہ آج بھی مجھے میری قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ پیارے بچوں، یہ تھی کل کی جو کلاس ہم نے دی تھی۔ آج اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں، آپ بالکل غور سے دیکھے گا اچھی طرح سے۔ آپ 44 پیج نمبر نکالے گا اپنی کتاب پہ۔ تو کیا The next morning, Mr. John's, Martha's father, came to visit them. Good morning, he said to Joe's wife. I came to thank your husband for returning Martha's necklace. I want him to work for me as a gardener. I want an honest fellow. My old gardener was very dishonest. Please ask him to come and see me. جب دوسرے دن اگلی صبح مارتھا کا والد مسٹر جونز اس سے ملنے آیا تھا جو کہ گھر پہ، اور جب وہ گھر پہ پوچھا تو اس نے اس کو سلام کیا، گڈ مارننگ کیا۔ اس نے جو کہ بیوی سے کہا، میں مارتھا
کا نیکلیس لانے کے لیے آپ کا جو پتی ہے، آپ کا جو خامد ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے ایک مالی کے طور پر، ایک گارڈن کے طور پر کام کرے. مجھے ایک ایماندار آدمی کی ضرورت ہے. میرا پرانا جو مالی تھا، جو میرا پرانا گارڈنر تھا، وہ بہت بے ایمان آدمی تھا. مہربانی کر کے اسے کہنا کہ وہ مجھے آ کر ملے. یہ کس نے کہا؟ یہ کہا مارتیاس کے فادر نے، مارتیاس کے باپ نے. جب وہ جوز کے گھر پہ اسے ملنے گیا تھا، جو وہاں گھر پہ موجود نہیں تھا، اس نے اس کے بیوی کو سلام کیا اور کہا کہ میں مارتھا کا شکریہ ادا کرنے کے، اس جو کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے گھر پہ آ کے کام کرے. مجھے ایک ایماندار آدمی کی ضرورت ہے، لیکن کیا کام کرے؟ وہاں مجھے ایک گارڈنر کی ضرورت ہے. مجھے ایک باغ کے لیے ایک گارڈنر چاہیے، ایک مالی چاہیے. مالی کہتے ہیں کہ جو باغ میں کام کرتے ہیں، اس کو مالی کہتے ہیں. تو مجھے جو میرا جو پہلا گارڈنر تھا وہ بے ایمان آدمی ہے، اس سے میں نکال دیتا ہوں. تو لیکن اس کو اب میں جو کو وہاں اس کے بلے کام پہ رکھ دیتا ہوں. اس سے کہنا کہ کل آ کے مجھ سے ملے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ پہلے بچوں آپ دیکھیے، جو wanted to see him the next day. جو wanted to see him the next day. Mr. Jones liked Joe and gave him the job. Both Mr. and Mrs. Jones were kind and friendly people. Joe was all smiles when he returned home. I have got him the job. When he returned home, I have got an excellent job, he told his wife, and my first week's wages in advance. Here you are, boots for John, a frock for Eli, and a dress for you. I am the luckiest man in the world. جب وہ مارتھاس کے گھر پہ گیا، مارتھاس کے مسٹر جانس کے گھر پہ گیا، تو اس نے وہاں جو کام اس کو دے دیا گیا، جو کو کام دے دیا گیا. جو اگلے دن اس سے ملنے گیا، مسٹر جانز نے جود کو پسند کیا اور اسے کام دے دیا. دونوں مسٹر جانز اور مسٹر جانز ایماندار اور ہمدرد لوگ تھے، جو پوری طرح مسکراہٹوں سے بھرا ہوا تھا. جب وہ لوٹ کر گھر آیا، مجھے ایک شاندار کام مل گیا ہے، اس نے اپنی بیوی کو بتایا. کس نے؟ جو نے اپنی بیوی سے کہا مجھے ایک اچھا سا ایک شاندار کام مل گیا، اور میرے پہلے ہفتے کی تنخواہ بھی پیشگی کی گئی، ایڈوانس میں دی گئی. ادھر دیکھو، جان کے لیے بوٹ، ایلی کے لیے فراق، اور تمہارے لیے ایک اچھا سا ڈریس، اچھا سا پوشاک. میں دنیا میں سب سے خوش قسمت آدمی ہوں. پیارے بچوں، آپ خود ہی دیکھیں آپ کہ پہلے وہ اپنے آپ کو کتنا بدقسمت سمجھتا تھا، لیکن جب اسے اس مارتیاس کے فادر نے یانس نے اس کو جو نوکری دے دی، تو پھر اپنے آپ پہ وہ فخر کرنے لگا کہ اب میں ہی دنیا کا بہت بڑا لکی آدمی ہوں. And to think that the Mary necklace did all this, said his wife. But no, that is wrong, Joe. It was not the necklace that did it. It was your honesty talking it back when you thought it was worth 100 pounds. You changed our luck, Joe. You have. آپ دیکھو بچوں، اور ذرا سوچو کہ صرف ایک لکھنے سے یہ سب کر دیا. اس کی بیوی نے کہا، یعنی کہ جو کی بیوی نے اسے کہا، جو سے کہا، آپ ذرا سوچو کہ صرف ایک نیکلس نے یہ سب کچھ کر دیا. لیکن ایسا کہنا غلط ہے. یہ نیکلس نہیں تھا جس نے ایسا کیا، یہ اسے واپس لے جانے میں تمہاری ایمانداری تھی. جب تم ایسا سمجھتے تھے کہ یہ 100 پاؤنڈ کی قیمت کا تھا، جو تم نے ہماری قسمت بدل دی ہے. وہ تو she was right. Their luck turned from that very day. وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، جو کہ بیوی ٹھیک کہہ رہی تھی. ان کی قسمت اسی دن سے بدل گئی جس دن سے اس نے وہ نیکلیس اٹھایا، پھر اس کو واپس پولیس اسٹیشن بھیجا. تو مارتیاس کا جو نیکلیس تھا، پھر اس کا جو باپ نے اس کو کام دیا، اب وہ اپنے آپ کو دنیا کا بہت بڑا لکی آدمی سمجھنے لگا. پیارے بچوں، اب یہ تھی ایمانداری کی
कहानी, इसमें इस सबक से, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें हर वक्त ईमानदारी से काम लेना चाहिए, कभी लालच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने सुना है कि लालच बहुत बुरी बल्ला है, लालच बुरी बल्ला है, एक तो बुरी बल्ला, एक बहुत ही बुरी बल्ला है, इसलिए कभी लालच में नहीं आना चाहिए कि लालच में आके कोई ऐसा वैसा काम इंसान को नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपनी ईमानदारी से काम कर लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, जो ये विद लिटिल बिट ऑफ लक, इसका जो राइटर है वो है एनरिक ब्राइटन, आप याद रखना यहाँ। तो अब हमने ये आज की जो लेसन ये पूरी कर दी विद लिटिल बिट ऑफ लक, जो बिल्कुल जो के बारे में थी, जो एक गरीब आदमी था, वो काम की तलाश में था, फिर उसे वो नेकलेस मिला। ये कहानी आप अच्छी तरह से याद रखना, और इस कहानी का जो हमें सबक मिला, इस कहानी से जो हमें सबक मिला वही कि हमें हर एक काम ईमानदारी से करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब जो न्यू वर्ड्स हैं कुछ हैं, जो पाउंड्स हैं, एक्सलेंट हैं, वेजेस हैं, ये कल भी मैंने बताया आपको, और भी बताते हैं। पाउंड्स कहते हैं इंग्लैंड और कुछ दूसरे मुल्कों की करेंसी का सिक्का, वो पाउंड्स कहते हैं, वो है यूके की जो करेंसी है उसका सिक्का है, उसी को पाउंड्स कहते हैं। एक्सलेंट जो है, एक्सलेंट मीन शानदार, वेजेस कहते हैं तनख्वाह को, उजरत को। प्यारे बच्चों, ये थे इसमें से कुछ वर्ड्स, 2-3 इसके माने आप याद रखना। पाउंड्स कहते हैं, या इंग्लैंड और कुछ दूसरे मुल्कों की करेंसी का सिक्का जो होता है उसको पाउंड्स कहते हैं। एक्सलेंट हो गया शानदार, वेज हो गया तनख्वाह या उजरत। मेरे बच्चों, अब मैं इसी से बस करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको और हमें हर एक जिसने भी ये कहानी पढ़ी, जिसने भी ये कहानी सुनी, या जो भी इसको पढ़ेगा, वो इससे सबक यही हासिल करेगा, यही सबक लेगा कि हमें हर हाल में, हर जगह पे, हर जिंदगी के हर मोड़ पे ईमानदारी से काम करना चाहिए। बाकी वसलम।